اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس پہ تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ ہر قوم، ہر مذہب اور ہر تہذیب کے عروج و زوال کے پیچھے کوئی نہ کوئی فکر اور نظریہ کار فرما ہوتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی جو اصل قوت ہے وہ اس کی معاشی حالت یا عسکری قوت نہیں ہے، بلکہ وہ نظریہ ہوتا ہے جو اس کی بنیاد بنتا ہے۔ فکر ایک بیج ہے جو کسی مفکر کے ذہن میں اگتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک تناور درخت کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ آج کا دن بھی ہم ایک ایسے ہی مفکر کے بارے میں منا رہے ہیں جس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا "If there were no اقبال there might not have been the idea of Pakistan"۔ اگر اقبال نہ ہوتے تو شاید پاکستان کا تصور بھی ہمارے ذہنوں میں نہ ہوتا، کیونکہ اقبال وہ مفکر تھے جن کی سیاسی اور روحانی بصیرت میں برِ صغیر کے مسلمانوں اور موجودہ عالم اسلام کی خودی کی جو شعاع تھی وہ نمودار ہوئی۔ اقبال کا فلسفہ دراصل وجودی سوالات یعنی ایگزسٹینشیل کوسچن سے جنم لیتا ہے۔ مثلا میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں اس زمین پر، کیا انسان ایک مخلوق ہے، یہ زمین پر خدا کا خلیفہ ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب دینے کی مختلف مفکرین نے یا فلاسفر نے کوشش کی، جیسا کہ سقراط کہتا ہے کہ نو دے سیلف، کہ اپنے آپ کو پہچانو۔ کانٹ اس سوالات کا یہ جواب دیتا ہے کہ واٹ از مین، اور اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان محض سوچنے والا ایک جاندار نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک تخلیقی اور روحانی پہلو بھی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت بھی ہے جو خدا کی تخلیق کا حصہ بنتی ہے، یعنی انسان بھی اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر دنیا کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات جاننا بڑا ضروری ہے کہ جو اقبال کا فلسفہ ہے وہ صرف یا محض روحانیت کی بات نہیں کرتا، یا وہ محض صرف عقلی یا نظریاتی بحثوں پہ بات نہیں کرتا، بلکہ اقبال کا فلسفہ ایک ایسی زندہ سوچ ہے یا ایک ایسا فکری نظام ہے جو انسان کی خودی کو بنیاد بناتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں جو انسان کی خودی ہے وہ محض انا نہیں ہے، انا جسے ہم انگلش میں ایگو کہتے ہیں کہ یار اس میں بڑی انا ہے، وہ نہیں ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان کی جو خودی ہے وہ ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو یہ سمجھنے پر مجبور کرتی ہے کہ میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور یہی خودی انسان کو اپنے مقصد، اپنے ارادے اور اپنی ترقی کے لیے جو ہے ایک معنی دیتی ہے، اور یہی خودی انسان کو اپنے اخلاق، عمل اور تقدیر کے متعلق جو ہے غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو انسان کی خودی ہے اس کی پرورش صرف عقل سے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں عقل، وجدان، انٹیوشن، ارادہ، موٹیو اور عشق الہی، یہ سب عناصر شامل ہوتے ہیں۔ انہی عناصر کی بدولت جو ہے انسان اپنی سوچ، عمل اور اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھارتا ہے، اور پھر زمانے میں اپنی موجودگی جو ہے ایک نمایاں منفرد انداز میں ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اقبال کے مغربی فلسفہ کے بارے میں بات کریں تو اقبال مغرب کے ناقد ضرور تھے مگر اس کے مخالف نہیں تھے، اس لیے وہ مغربی فلسفے کے ساتھ ساتھ اپنی جو اسلامی روایت ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ اگر اس کی بہترین مثال دیکھیں تو نیتشے کا اوبرمنش کا تصور اور انسان کے مرد کامل کا تصور اس کی بہترین مثال ہے۔ نیتشے کا اوبرمنش کا تصور ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہے جہاں خدا کا تصور ہی نہیں ہے، اور وہ خدا کی ہدایت کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر صرف اور صرف طاقت کے بلبوتے پر اپنی ایک الگ پہچان قائم کرنا چاہتا ہے، جبکہ جو اقبال کا مرد کامل ہے وہ خدا سے منقطع نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی جمیع صفات کا مظہر ہے، اور زمین پر اس کی حیثیت جو ہے وہ اس کے خلیفے کی ہے۔ تو اقبال نے مغربی فلسفے کو صرف پڑھا نہیں ہے، بلکہ اس نے اسلامی فلسفے کے ساتھ اس کو جوڑ کر ایک نیا معنی دیا ہے۔ مثلا اقبال نے جو ہیگل کی ڈائلیکٹکس ہے، یعنی تبدیلی اور ٹکراؤ کے نتیجے میں جو ترقی پیدا ہوتی ہے، اس عمل کو جو ہے قرآن کے تصور حرکت اور ارتقاء کے ساتھ ملایا ہے، اور کانٹ کے فلسفے سے بھی اقبال یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ عقل کی بھی ایک حد ہے، اس کے آگے ایک اور دنیا ہے جو صرف اور صرف انٹیوشن اور اسپرچول ایکسپیریمنٹ سے جو ہے وہ جانی جا سکتی ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان کا دل وہ مقام ہے جہاں پہ حقیقت مطلق یعنی ایبسولوٹ ریئلٹی جو ہے اس کی گہری جھلک دکھائی دیتی ہے، جس کو ہم عقل سے نہیں بلکہ اپنی روح سے پہچان سکتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو اقبال کے اس فکری سفر میں ہمیں بہت بڑے عظیم مفکرین بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ مثلا اقبال کی فکر میں مجدد الف ثانی کی تجدید دین کی روح شامل ہے، امام غزالی کا یقین اور بصیرت شامل ہے، مولانا روم کا عشق و محبت اور عمل کا فلسفہ شامل ہے۔ اسی طرح اگر ہم اقبال کی ایتھکس کی بات کریں
تو اقبال کہتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ شعر دراصل اقبال کا اخلاقی منشور ہے، یعنی ایتھیکل مینیفیسٹو ہے۔ یہ اس قوم کے لیے اقبال نے منشور قائم کیا ہے جو قیادت کا خواب تو دیکھتی ہے مگر اپنے کردار کی تطہیر جو ہے، کردار کی پاکیزگی جو ہے اس کو بھول گئی ہے۔ اگر نیچے کا یہ سوال تھا کہ انسان کو کس نے قید کیا ہے، تو اقبال اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ انسان نے خود اپنی خودی کو بھلا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو قید کیا ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان کی جو قید ہے وہ بیرونی نہیں بلکہ اندرونی غلامی ہے، مثلا فکر کی غلامی، خوف کی غلامی اور تقلید کی غلامی۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر خنفقاں ہے زندگی۔ اقبال کا فلسفہ انسان کی خودی اور روحانی آزادی کا تجزیہ ہے، جو نہ صرف اس فرد کو اپنی ذاتی شناخت یا پہچان کی طرف رہنمائی کرتا ہے بلکہ اسے اخلاقی، فکری اور عملی ترقی کی طرف بھی مائل کرتا ہے۔ یہ انسان کو دعوت دیتا ہے کہ خدا کے نمائندے کی حیثیت سے انسان جو ہے وہ خدا کی تلاش میں اس کائنات کے راز کھولے۔ اس لیے ڈاکٹر علی شریعتی کا اقبال کے بارے میں یہ کہنا بجا ثابت ہوتا ہے کہ اقبال جو ہے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا نچوڑ ہے، اور بانی قائد اعظم نے بھی اقبال کے لیے یہی فرمایا کہ he will live as long as Islam will live۔ جب تک اسلام زندہ ہے اقبال زندہ رہے گا۔ تو دوستو، آج کا دن اور اقبال کا فلسفہ ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ میں سوچیں کہ کیا ہم نے اپنی خودی کو بیدار کیا ہے؟ کیا ہمیں اپنی وہ شناخت کا ادراک ہو گیا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا اس دنیا میں مقصد کیا ہے؟ کیا ہم اپنی فکری اور روحانی آزادی جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں؟ کیا ہم اپنی خودی کو بیدار کر کے اپنی دنیا کو خود پیدا کر رہے ہیں، یا آج بھی ہم دوسروں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟